ایم ایل این کے جو کینڈیڈیٹ حمزہ شہباز اناؤنس کیا نا, یہ میں اس کے بارے میں پوچھوں, لیکن خواجہ نصیر صاحب ہمارے ساتھ چونکہ اسمبلی سے موجود ہیں, ان سے ذرا اپڈیٹ لیتے ہیں. جی خواجہ صاحب, کیا سچویشن ہے اس وقت پنجاب اسمبلی میں؟ ووٹنگ کا کیا عمل کہاں تک پہنچا, شروع ہونے والی ہے, کیا دیکھ رہے ہیں آپ وہاں پہ؟ اپوزیشن کے لوگ ہیں بیٹھے ہوئے ایوان میں؟ جی اس وقت ماریہ, اس وقت جو سچویشن ہے پنجاب اسمبلی کی, کھانے کا وقفہ ختم ہو چکا ہوا ہے اور ایوان تقریباً جو حکومتی بینچ ہے وہ تقریباً سارا ہی اندر موجود ہو گئے ہیں. اس وقت پنجاب میں پی ٹی آئی کی جو پارلیمانی لیڈر ہے سردار عثمان بزدار موجود ہیں, ایوان میں واسق ایوب عباسی موجود ہیں, راجہ بشارت موجود ہیں, علی افضل سائی موجود ہے, تمام صوبائی وزراء اور ایک بہت بڑی تعداد پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے ارکان اسمبلی کی اس وقت وہ ایوان میں داخل ہو رہی ہے. تقریباً 100 سے زائد ارکان جو ہیں وہ اس وقت ارکان میں باری باری آ رہے ہیں اور اس وقت آ رہے, اور جبکہ پرویز الہی جو ہے اس وقت وہ اپنے چیمبر میں موجود ہیں, جہاں تھوڑی دیر پہلے انہوں نے مشترکہ جو اجلاس تھا پارلیمانی پارٹیوں کا اس کی صدارت کی تھی. جبکہ دوسری طرف آج صبح سے جو ایک شور ڈلا ہوا تھا پی ڈی ایم کے مشترکہ جماعتوں کا, پیپلز پارٹی اور نون کا, اس وقت ایوان میں صرف ان کا ایک رکن موجود ہے عرفان دولتانہ, بلکہ وہ بھی اونگ لے رہے ہیں, نیند لے رہے ہیں, اور ابھی تک وہ عرفان دولتانہ صرف ایوان میں اکیلے موجود ہے. جبکہ دوسری جانب مکمل طور پر پی ٹی آئی کے تمام اور کاف لیگ کے تمام ارکان جو ہیں وہ لگ بھگ اس وقت ایوان میں پہنچ چکے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر تک وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ایوان میں آ جائیں گے, جس کے بعد جو اس وقت جو ایوان کی باقاعدہ طور پہ کارروائی کا آغاز شروع کر دیا جائے گا. انتہائی ذمہ دار ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آج ہی کے دن میں ممکنہ طور پہ یہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے کہ 12 بجے سے پہلے اعتماد کا ووٹ لیا جائے گا, اور اعتماد کے ووٹ کے لیے اب تک کی جو فگر سامنے آ رہی ہے پی ٹی آئی اور اس کے اتحادیوں کے پاس جو گولڈن فگر ہے 186 کی, وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ 186 کی فگر ہماری مکمل ہے. حافظ عمار یاسر جو ہے وہ شہر سے باہر تھے, اب سے تھوڑی دیر پہلے ہماری حافظ عمار یاسر سے بھی ملاقات ہوئی, بات ہوئی, ان کا یہ کہنا تھا کہ بس تھوڑی دیر میں پنجاب اسمبلی پہنچ جاؤں گا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو پارلیمانی پارٹیوں کے اجلاس سے خطاب کیا اس میں بھی انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ آج کے دن تمام ارکان موجود ہیں. اور تمام ارکان خواجہ نصیر, میں دیکھ رہی ہوں یہ جو پی ڈی ایم والے مختلف جگہ جا کر انٹرویوز وغیرہ دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی ایکسٹرا بندے گھسائے ہوئے ہیں, ان کو دھکا دے کے ہم باہر نکال رہے ہیں, اصل میں لوگ ہیں نہیں, یہ اور باہر کے لوگ لا کے اپنی نمبر پورے کر کے دکھا رہے ہیں. یہ کیا پھڈا ہے, کوئی ہے وہاں پہ لڑائی ایسی؟ یہ کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. یہ جس وقت آج اجلاس شروع ہوا تو 7:30 بجے کے قریب جب پی ڈی ایم کے لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ آج اعتماد کا ووٹ ہو جائے گا, اور جیسا کاشف عباسی صاحب نے کہا یہ خبر بریک ہو گئی کہ آج اعتماد کا ووٹ ہر صورت ہوگا, تو اس کے بعد اب یہ وہ ایک ایسی سچویشن تھی کہ یہاں بہانے بنائے گئے. بلال یاسین نے, رائے اجاز نے, رانا مشہود نے اسپیکر ڈائس پر چڑھ گئے. یہ لوگ اسپیکر ڈائس پہ کھڑے ہو گئے, اس وقت اجلاس جاری تھا. ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر آج 7:30 بجے کے قریب انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ اگر اعتماد کا ووٹ لیا جانا ہے تو تمام ارکان اسمبلی کے پاس کارڈ ہونا چاہیے, ہم تمام کے کارڈ چیک کریں گے. جس پہ اسپیکر نے اور راجہ بشارت نے وہاں باقاعدہ طور پہ کلیم کیا. انہوں نے کہا کہ اعتماد کا ووٹ کی تو پوزیشن کا نہیں پتا, لیکن اگر کوئی بھی ایسا آدمی آپ کو نظر آتا ہے جو رکن صوبائی اسمبلی نہیں ہے اور وہ ایوان کے اندر بیٹھا ہوا تو اس کی نشاندہی ضرور کرے. لیکن اس وقت کوئی نشاندہی نہیں کی, بلکہ اس وقت یہ درخواست کی گئی رانا مشہود کی طرف سے, بلال یاسین کی طرف سے, رائے اجاز کی طرف سے کہ اجلاس ملتوی کر دیا جائے. لیکن اس وقت اسپیکر کا یہ کہنا تھا کہ اب اجلاس ملتوی نہیں ہوگا, ہم یہاں پہ باقاعدہ طور پر بحث کریں گے. ٹھیک ہے خواجہ صاحب, آپ ہمیں اپڈیٹ رکھیے گا کہ جب یہ ووٹنگ وغیرہ کا عمل. جی کاشف صاحب, یہ کون سے ممبران تھے جس کے بارے میں شک تھا تحریک انصاف کو کہ وہ نہیں آئیں گے؟ اگر آپ نے ان کو دیکھا ہے اجلاس میں, ایک تو عمار یاسر تھے, لیکن اس کے علاوہ بھی نام لیے جا رہے تھے کہ 3 4 5 لوگ ایسے ہیں جو مشکل ہیں. کیا سارے نظر آئے آپ کو ایوان میں؟ کاشف بھائی, اس میں 3 لوگوں کے نام لیے گئے. ایک نام لیا گیا مومنہ وحید کا. مومنہ وحید کو آج صبح سے پی ٹی آئی خود ڈس آن کرتی رہی, فواد چودھری بھی ڈس آن کرتے رہے. دوسرا نام لیا گیا خرم لغاری کا, کہ خرم لغاری جن کا تعلق ڈیرہ غازی خان سے ہے, شاید وہ نہ پہنچ سکے, لیکن ابھی تک خرم لغاری ہاؤس میں نہیں پہنچے. لیکن جو پی ٹی آئی کے لوگوں سے ہماری بات ہوئی, ان کا کہنا تھا کہ خرم لغاری بالکل پہنچ جائیں گے. تیسرا نام لیا گیا حافظ عمار یاسر کا, جن سے ہماری جب فون پہ بات ہوئی تو حافظ عمار یاسر کا کہنا تھا کہ میں فوتگی کے سلسلے میں دعا کے لیے گیا ہوا تھا اور میں لاہور پہنچ چکا ہوں, اور اگلے 10 سے 15 منٹ میں پنجاب. چلے تھوڑی دیر تک ہم آپ سے خواجہ نصیر اس حوالے سے اپڈیٹ بھی لیں گے. ابو ذر نیاز ساتھ موجود ہیں. اچھا ابو ذر, آج بھی پنجاب اسمبلی اور وزیر اعلیٰ کے مستقبل سے کے حوالے سے وہ ایک اہم کیس کی سماعت ہوئی, اور وہاں پر جو بات چیت ہو رہی تھی اس کے بعد جو یہ اعتماد کا ووٹ لینا تھا, اس حوالے سے عدالت نے کچھ سوالات بھی پوچھے. آج کا اگر یہ اعتماد کا ووٹ لے لیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا ایسے قانونی طور پہ؟ کل عدالت میں جا کے مطلب جسٹ گائیڈ اس تھرو دا پروسیس کہ اس کے بعد کل کی سماعت کے اندر کیا یہ جو پنجاب حکومت کے لوگ اپنا موقف لے کے جائیں گے, پھر اس سے آگے کیا ہوگا؟
دیکھیں اگر اعتماد کا ووٹ آج لے لیا جاتا ہے تو پھر تو کیس جو چل رہا ہے لاہور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ میں وہاں تو کیس ختم ہو جائے گا. اس کی جو ہم کہتے ہیں وہ لیگل لینگویج میں میٹر ول بی انفریکچوس. اس میں کوئی جان نہیں رہے گی کیس اس کو چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میرے خیال سے پرویز الہی صاحب خود ہی اس کو کیونکہ پٹیشنر تو پنجاب گورنمنٹ خود ہے, انہوں نے کیس فائل کیا ہوا ہے تو اس کو وڈرا کر لیں گے. میرے خیال سے ڈسمسڈ ایز وڈران کر کے وہ سمپل وڈرال کر لیں گے. اس سے زیادہ اور کیس میں کچھ میرے خیال سے مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. سبجیکٹ ٹو دا کنڈیشن کہ آج اعتماد کا ووٹ ہو جاتا ہے, اس پہ ووٹنگ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ اعتماد کا اگر ووٹ ہو سکتا ہے تو کوئی نہ کوئی قانونی پہلو یا کوئی داؤ پیچ یا کوئی بیچ میں گنجائش نکال کے جو اپوزیشن ہے یعنی جو پی ڈی ایم اتحاد ہے وہ جا سکتے ہیں عدالت کے اندر, کیونکہ آبویسلی یہ معاملہ جو پارلیمنٹ عدالت پارلیمنٹ کے درمیان گھومتے ہی جا رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں جب بھی ایسا کوئی ایشو آتا ہے. تو دیکھیں ابھی آپ نے شروع میں ہی اپنے پروگرام کے جو ریلیونٹ قانون تھا جو 1997 کے رولز ہیں اس میں جو ریلیونٹ رولز ہیں رول 23 ہے, 22 ہے اور رول 32 ہے. اب 22 تو ڈیل کرتا ہے آپ کا جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس کے لیے. تو دیکھیں آپ کو پورے وہ 7 دن کا نوٹس پیریڈ چاہیے ہوتا ہے, پھر 3 دن کے درمیان جب ریزولوشن آ جاتی ہے پھر آپ نے ووٹنگ کرنی ہے اس کے درمیان میں, تو وہاں پہ 10-12 دن کا پروسیس ہوتا ہے. لیکن جو ووٹ آف کانفیڈنس ہے اس کے اندر کوئی ٹائم پیریڈ پرووائڈڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میں ججمنٹس ہیں 2 سپریم کورٹ کی, ایک وہ صابر شاہ کیس ہے اور ایک اور لاہور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کی ججمنٹ ہے. وہ یہی کہتے ہیں کہ ریزنیبل ٹائم آپ نے پرووائڈ کرنا ہے. لیکن یہ سمجھنے کی یہ چیز ہے ریزنیبل ٹائم پرووائڈ کس کو کرنا ہے, وہ ان لوگوں کو جنہوں نے بندے اکٹھے کرنے ہیں. فار انسٹنس اگر 186 لوگ وہ اکٹھے کر لیتے ہیں جو رولنگ پارٹی کے لوگ ہیں, تو پھر اس کے بعد اگر ان کو وہی شکایت لگا سکتے ہیں یا اپنا التجا کر سکتے ہیں کہ ہمیں ٹائم پورا نہیں ملا. اگر وہ ہی اپنے کر لیتے ہیں تو اگریوڈ پارٹی تو کوئی رہتی ہی نہیں ہے. پی ڈی ایم کا تو کوئی لوکس اسٹینڈ ہی نہیں رہتا کہ جی ہمیں ٹائم نہیں ملا بندے اکٹھے کرنے کا, انہوں نے تو اکٹھے کرنے ہی نہیں تھے. اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کی سچویشن میں ٹائم لمٹ کا ایشو آتا تو پھر پی ڈی ایم کے لوگوں کا لوکس اسٹینڈ بنتا, وہ کہتے ہیں ہم اگریوڈ ہیں, ہمیں ٹائم نہیں ملا بندے پورے اکٹھے کرنے کا. اور ساتھ ساتھ جو رول ہے اس میں گنجائش ہے, آپ نے خود ہی بتا دیا. جی جی, نوٹس بھی دیا جا سکتا ہے سیم ڈے پہ. اور وہ اگر میڈیا میں بھی چلا دیا جائے تو بھی اس سرکولیشن کو سمجھا جائے گا کہ جی یہ لیگل ہے. رول 32 ہے نا, اس میں اس کے علاوہ بھی اسپیکر کے پاس اسپیشل پاورز ہے. جو لسٹ آف بزنس میں ٹرانزیکشن نہ ہو وہ اس کو ایڈ کر سکتا ہے. ہی ہیز اسپیشل پاور. ٹھیک ہے, یعنی قانونی طور پہ اس وقت کوئی رکاوٹ بظاہر دکھائی نہیں دے رہی کہ بھائی اگر یہ پہلے ایجنڈے پہ نہیں تھا تو بھی اس کو ایجنڈے پہ لا کے رکھا جا سکتا ہے اور اس کے بعد یہ ووٹنگ کرائی جا سکتی ہے. کاشف صاحب, ہم تو کل یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ پی ڈی ایم کا اگلے وزیر اعلیٰ جو ہے یہ حمزہ شہباز ہوں گے یا ملک احمد خان صاحب ہوں گے. پی ڈی ایم تو ایکچولی انٹرنل ڈبیٹ تو یہ تھی, یہ کہاں سے بیچ میں پرویز الہی صاحب ووٹ آف کانفیڈنس والی موو لے کر آ گئے اور پھر وہ نمبر پورے ہونا. پنجاب کے اندر وہ جو لوگ جو کہہ رہے تھے کہ جی مشکلات ہیں ہمیں کہا جا رہا ہے چھوڑ دیں, وہ بھی آ جائیں, وہ یہ کیا اس کی اوور آل واٹ ڈو یو میک آف اٹ؟ دیکھیے جو مسلم لیگ نون کی بحث تھی نا وہ میری اور خاور صاحب کی ہو رہی تھی کہ کون وزیر اعلیٰ بنے گا ان کیس اگر ڈس ایگریمنٹ تھا تھوڑا سا اس پہ آپ لوگوں کا. میرا خیال تھا حمزہ شہباز, ان کا خیال تھا ملک احمد خان صاحب. پرابلم یہ ہے کہ یہ سب اس کیس میں کیونکہ لگ ہی رہا تھا کہ اگر 2 لوگ 3 لوگ بھی ٹوٹ گئے تحریک انصاف کے تو اعتماد کا ووٹ تو نہیں لے سکتے. پھر جائے گا رن آف الیکشن. اب رن آف الیکشن میں جس طرح کچھ لوگ مس کر جاتے ہیں, نہیں آتے, توڑ لیتے ہیں, جس طرح کہ کلیم یہ کیا جا رہا تھا بار بار 12 ٹوٹ گئے. مجھے تو آج کسی نے 23 کا فگر دیا کہ 23 لوگ 17 جمع 6. مومنہ صاحبہ بھی کہہ کی گئی ہیں کوئی 23-25. مومنہ صاحبہ کا تو اس وجہ سے آپ چلے کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ ان تمام لوگوں سے ان ٹچ ہو جنہوں نے وہ لوگ توڑے ہوئے ہوں. یہ ممکن ہے نا کہ کئی دفعہ جب میں تو مجھے کوئی بات کرنے کا کہے گا ہمارے پاس 22 ہیں, آپ فکر نہ کریں, آپ آ جائیں, تو ہو سکتا ہے ان کے پاس یہ فگر ہو یا ایک ان کا ایک ویسے انہوں نے فکر دے دیا. لیکن جو لوگ اس سارے سے ڈیل کر رہے ہیں, اس کو مینج کر رہے ہیں, ان لوگوں کا خیال تھا کہ 12 سے 14 ہمارے پاس ہے. اور پھر آج کسی نے مجھے ایک اور فگر دیا کہ 23 کے قریب لوگ ہمارے پاس. سو اگر یہ معاملہ ہو جائے 6-7 لوگ 8 لوگ ٹوٹ جائیں تو پھر تو وزیر اعلیٰ ان کا ہوگا. لیکن دیکھیں یہ اجلاس کے لیے گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی ہیں, ساتھ ساتھ اپڈیٹ بھی دیتے جائیں تھوڑی دیر بعد. اس کا مطلب ہے کہ یہ ووٹنگ کا عمل شروع ہو جائے گا. ایز پر ناؤ پی ڈی ایم کے جو خالی ایک ممبر ایم پی اے بیٹھے ہوئے وہاں پہ, جبکہ جو پی ٹی آئی اور ان کے اتحادی ہیں انہوں نے اپنے نمبر شو کر دیے ہیں. ایز پر جو ہمارے رپورٹر خواجہ نصیر صاحب ہمیں وہاں سے بتا رہے تھے, جی کاشف صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ 16 سے لے کے 20 کے درمیان کا فگر فلوٹ بار بار دے رہے تھے. ہر فون کال پہ 12 سے 20 کرنا ہے, 12 سے 20 کا فگر ہر فون کال پہ نون لیگ یا کسی بات کریں وہ دے رہے تھے. اب مسئلہ یہ کہ اگر آپ بندے نہیں توڑ پائے
اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمام تر کوششوں کے باوجود اور تمام تر فرض کریں اگر میں مان لوں کہ پیسے لگانے کی کوشش کی گئی, دھمکیاں بھی دی گئی, دین یو لاسٹ, پھر آپ ہار گئے. پھر ساروں کو ایک پیچھے کا سٹیپ لینا چاہیے, شوڈ ٹیک اے بیک سیٹ اینڈ سی کہ جو ہم کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں ہوا تمام تر کوششوں کے باوجود. یہ اتنا سمپل معاملہ اس لیے نہیں کاشف صاحب, میرے ہاتھ میں آرٹیکل 63A سے متعلق جو سپریم کورٹ کی رولنگ ہے, یہ بڑا کلیئر بات ہی کرتی ہے. سو اس کانٹیکس کے اندر بھی جو سوچو بچار کرنی ہے تمام ایم پی ایز نے اپنے موجودہ سیاسی مستقبل, اپنے فیوچر کے بارے میں, اور جو ضمنی انتخاب کے اندر انہوں نے دیکھا ووٹنگ پیٹرن کیا ہوا جن لوگوں نے اپنی منحرف ہوئے تھے, سو یہ ساری اس کانٹیکس کے اندر ہونی ہے. یہ خان صاحب کی جو آج سے کیا یہ ریزسٹنس کی سیاست شروع ہو گئی, اگر ہم کہیں شام کے وقت جو انہوں نے تقریر کی از ان اگریسو موڈ, اور اب وہ یہ سیاست کریں گے ریزسٹنس والی؟ آج سے نہیں ہے میرے خیال میں, جب سے انہوں نے نیشنل اسمبلی چھوڑی ہے اس دن بیچ میں تھوڑا سا خان صاحب ٹک بیک فٹ, اب دوبارہ سے ایک نئے اس کے ساتھ دیکھیں ایک جو چیز میرے خیال میں جس کو ہم میرے خیال زیادہ اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا, عمران خان بار بار ایک بات کرتا ہے اور وہ یہ بات کرتا ہے کہ میری تمام تر جو اسٹرگل ہے ود ان دا جو ایک کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے ملک کا, اس کے تحت میں یہ کروں گا. میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے ایسے لگے کہ جب میں ملک کے اندر انارکی چاہ رہا ہوں, میں ملک کے اندر کوئی کیوس کریٹ کرنا چاہ رہا ہوں. اور اس وقت جو ہے پارٹی کی اسٹرینتھ ہمیں پتا ہے موجود ہے. عمران خان اگر وہ ملک کے اندر اس لیول کی کوئی کرائسس کریٹ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے میری رائے کے مطابق. عمران خان جس میں ابھی جو واقعہ دہرایا نا کہ جب دائیں بائیں دونوں چیف منسٹرز کو بٹھا کے یہ کہا تھا نا کہ میں 8 دن کے بعد اسمبلیز ڈیزالو کروں گا, تو اس کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ بار بار وہ ایک جو ہے موقع فراہم کر رہے ہیں, مطلب بات چیت کا نکالے باقی جو سسٹم کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں کہ یار مل کے بیٹھ کے جو ہے معاملات آگے چلائیں, میری بات لکھ کے رکھ لیں. یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا آپ کے ملک کے اندر کہ پنجاب الیکشن میں چلا جائے, پنجاب اور کے پی الیکشن میں چلا جائے اور باقی ملک پیچھے رہ جائے, نیشنل اسمبلی ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. اور میں ابھی بھی اپنی اس بات کے اوپر اپنی میری جو رائے ہے اس کے اوپر میں بالکل کھڑا ہوں کہ عمران خان اس وقت یہ اسمبلیاں تحلیل کرے گا جب اس کو یہ پورا پتہ چل جائے گا کہ یہ میری ساری فیلڈنگ سیٹ ہے, آگے کے منظرنامے کے اس سے پہلے بات چیت ہو جائے گی, کوئی کنسنسس کسی جگہ کسی ڈیٹ کے اوپر ہو جائے گا. اور آپ میری یہ بات یاد رکھیں کہ عمران خان نے کوئی ایسا کام کیا جو فیلڈنگ سیٹ کر کے کیا؟ بالکل اس نے ہر چیز آڈز کے خلاف جا کے کی, الیکشنز آڈز کے خلاف جا کے. آج کی ان کی پریس کانفرنس سن لیں, ریڈ لائن مٹا دوں گا, یہ آڈز اس وقت بھی کچھ اور چاہتے ہیں, جس کو آپ نے کہا نا کہ حالات اس وقت یہ نہیں چاہتے کہ الیکشنز ہوں. اگر آپ کا یہ خیال تھا کہ میرا یہ ماننا ہے ذاتی طور پر, آپ کی یہ خبر ہے, میرا یہ تجزیہ ہے, مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کا اسمبلیاں تحلیل کرنے سے پیچھے ہٹنا مشکل ہے, انلیس یہ اگریمنٹ ہو چکا ہو کہ ہم آپ کو مئی جون میں الیکشن دے دیں گے, انلیس یہ اتفاق ہو چکا ہو. اگر یہ سوچتے ہیں کہ اس کو چلاتے ہیں جی دیکھ لیں گے تو ہو سکتا ہے وہ 1.5 سال. صرف 1 منٹ دیجیے گا. 25 مئی کو عمران خان آیا لانگ مارچ کے لیے, سٹ ان کے لیے واپس چلا گیا. اس کے بعد عمران خان جب یہ اپنا لانگ مارچ جو جی ٹی روڈ والا کیا, زخمی ہونے کے بعد آیا, یہی ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اسلام آباد آ جائیں گے, یہ وہ سارا کچھ ہو گیا. عمران خان وینٹ بیک ود another announcement. ایوری ٹائم عمران خان نے کائنڈ آف ایک سٹیپ بیک کیا ہے, کچھ سسٹم کے ساتھ جو ملک کے اندر اس وقت موجود ہے پی ڈی ایم کی شکل کے, اس کے ساتھ اس نے کوئی ہیڈ آن وہ کولین نہیں کیا جو کہ وہ کر سکتا تھا. ایوری مومنٹ کہی کہ بات کریں. اب اگین جو ہے اچھا مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. ہیڈ آن کولیشن ہوتا کیا ہے, اس نے کیا کچھ نہیں کر دیا جلسوں میں. میر جعفر میر صادق سے شروع کیا, لوکل ہینڈلرز کنسپیریسی, مجھے ہٹایا گیا, فلانے کے ساتھ مل کے مجھے ہٹایا. نیچے بھی کہ بریک سے واپس آ کے بات کریں گے کہ ٹیمپریچر دوبارہ اپ ہو رہا ہے. اور میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ بات آ کے کہ بھائی اگر اگلے 2-3 مہینے کے الیکشن کا پرومس بھی کر دیا جائے, اس کے بعد میں اسمبلیاں انٹیکٹ رہے, تو دوسری سائڈ کیوں مانے گی؟ ہے بریک کے بعد پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے.